توکلت علیک یا رب العالمین. ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں، جب تک یہ چائے کا بریک ہے کچھ ہلکی پھلکی باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہر ایک کی توجہ اس کے لیے درکار نہیں ہے، اس لیے یہ بات میں جاری رکھتا ہوں. اور اگر ہو سکے تو اس کو اگر وائرل کر دیں تو شاید ان تک ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے. ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ بچپن میں ایک پروگرام دیکھتا تھا، پیری میسن اور ایک آئرن سائڈ. چیف آئرن سائڈ جو تھے ان کو امی بہت شوق سے دیکھتی تھی، اس لیے کہ ان کی شکل میرے نانا سے ملتی تھی. وہ میرے بھائی کے پیج پر بھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک داڑھی والے بڑے صحت مند قسم کے ایک بزرگ جن کے سینے پر بہت سارے میڈلز سجے ہوئے. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے گا، وہ حقیقتاً ان کی شکل کافی ملتی جلتی ہے. لیکن یہاں ان کی مواصلت نہیں بلکہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے اس طرح سے کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی اس میں کہ جو بھی کیس ہوتا تھا وہ چیف آئرن سائڈ کے کسی نہ کسی رشتہ دار کا ہوتا تھا. ان کے سٹاف میں سے کسی کے رشتہ دار ہوتے تھے جو ایکیوز ہوتے تھے یا ان کے اپنے ہوتے تھے. تو ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ چیف آئرن سائڈ ہو یا پیری میسن ہو، یہ اتنے کرمنلز کے گھر میں یہ وکیل کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو اس بیچارے کے تو سارے کیسز ہی اپنے رشتہ داروں میں خرچ ہو جاتے ہیں. بچہ تھا تو پورے کمرے میں بہت کہے لگے. اس زمانے میں ٹی وی دیکھنے کے والے بھی لوگ آ جایا کرتے تھے ارد گرد سے، محلوں سے، اور ایسے پروگرام وہ بڑے اہتمام سے دیکھے جاتے تھے. تمام انگلش سمجھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جاتے تھے اور بحث ہوتی تھی اور اس کے ثبوت پر بات ہو رہی ہوتی تھی اور آرگیومنٹس ہو رہے ہوتے. ایک خاصا پڑھا لکھا ایٹماسفیئر ہوا کرتا تھا اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی چائے وائے کا انتظام ہوتا تھا یا کھانے کا انتظام ہو رہا ہوتا تھا، تو یہ بات چیت چلتی رہتی. تو میں نے جب یہ بات کہی تو سب لوگ بڑے ہنسے. کسی بڑے نے سمجھایا، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میں نے سوال تو پاپا سے کیا تھا، یہ بھی ایک دم موضوع بحث بن گیا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں، وائی دے ڈو دیٹ، کچھ اور کر لیں کسی بھی طریقے سے. تو والد صاحب کہنے لگے کہ نہیں، ایک تھوڑی سی جاب سائٹ کی سمپیتھی دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو انلیٹنگ کہتے ہیں سویڈش میں، یعنی کسی چیز کی سٹارٹ ایزی ہو جاتا ہے، کرداروں کا تعارف آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس میں سمپیتھیٹک ایک اینگل بن جاتا ہے. تو اس لیے ایسا کرتے ہیں. اب اتنے سال گزرنے کے بعد جب بچے ٹاک شو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک سوال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے لطائف ہیں ہمارے گھر میں. تو پہلے یہ بات مکمل کر لوں پھر میں وہ بھی بتاؤں گا. تو اب یہ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں، شاہد مسعود صاحب جو ہیں، ان کے جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں، جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی، ان کے بہنوئی، یہ ہماری محترم بہن ہیں، ہمارے محترم بھائی ہیں، پھر ان کے چوریوں کے قصے سناتے ہیں، تو انہیں شرم نہیں آتی؟ تو اب مجھے وہی احساس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے سمجھاؤں کہ یہ صاحب کیوں ایسا کرتے ہیں، کہ شاید اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بہرحال امید ہے کہ وہ خود ہی کسی پروگرام میں اگر یہ میری بات ان تک پہنچے اس کی وضاحت خود ہی کر دیں گے. اور دوسری بات، جو ایک ہنگامہ ہو رہا تھا، ایک دم دوسرے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، خبردار جو تم نے میرا احترام کیا. پاپا دیکھیں یہ کہہ رہا ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں. کیا ہوا بیٹا؟ تو وہ روحانسی ہوئی بھی اور لال رنگ ہوا ہوا. پاپا یہ کہہ رہا ہے میں باجی آپ کا احترام کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں کرتا ہوں. پاپا میں نے کون سا غلط لفظ کہا؟ خبردار جو میرا احترام کیا. بیٹا احترام تو اچھی چیز ہے، یہ پاکستانی ٹاک شو کی طرح سے اب میری بے عزتی کرنا چاہ رہا ہے، یہ کوئی ایسی حرکت کرنا چاہ رہا ہے. نہیں بیٹے، اس کا احترام کا یہ مطلب نہیں ہوتا. احترام کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا کسی کو. اچھا، اب میں نے جب لڑکے کی شکل دیکھی تو اس کے چہرے پہ وہی شرارتی بدماشی مسکراہٹ، تو ایک دم میری سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اس کا احترام کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب میں آپ کو نپٹوں گا. ایک وقت تھا جب ہم ٹی وی اور ریڈیو سے تلفظ ٹھیک کیا کرتے تھے، تمیز سیکھتے تھے، بات کرنے کا اسلوب، بڑے چھوٹے کی تمیز. اب بچے اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جب بھی وہ ہمارے بڑے محترم ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور انہوں نے یہ کرپشن کی ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کے وارنٹیں گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، وہ ہماری بہن وہ بھی ڈیفالٹر ہیں 84 کروڑ کی، بڑے قابل محترم ہیں، قابل احترام ہیں. تو تمام میڈیا کے سینئر لوگوں سے کم از کم میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں
وہ شعر ہے نا کہ نرم لہجے میں نہ قاتل سے باتیں کیجیے ورنہ شانے لبے گفتار بھی گر جائے. اب ان لوگوں سے یہ میری استدعا ہے کہ خدا را الفاظ کا چناؤ ایسا رکھیے کہ جو قابل مذمت ہے تو ایسے مذمتی الفاظ استعمال کی. یہ نوجوان نسل آپ کے اس اعلیٰ معیار اور اعلیٰ پائے کے جو طنز ہیں وہ نہیں سمجھتی، اور بلا وجہ اتنا گہرائی میں جا کر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کافی وضاحت ہے، تو اس سے پہلے ان کے احترام یا اس ٹائپ کی باتیں مت کیجئے کہ پتہ چلے کہ آئندہ احترام کا ڈکشنری میں دو معنی ہوں. کسی کی عزت کرنے کو بھی احترام کہتے ہیں اور کسی کی بے عزتی کرنے سے پہلے جو ایک وارننگ یا زمین ہموار کرنے کو بھی احترام کرنا کہتے ہیں. دعائے قنوت میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ قطع کر لیتے ہیں اس شخص سے تعلق، چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو کہ جو کہ تیری کھلی نافرمانی کردا. آپ ایک طرف ایک شخص کے جرم، اس کے گناہ کا ثبوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس سے اپنی رشتہ داریاں گانٹھ رہے ہیں، اس کے لیے ایک احترام اور محبت اور عزت کی فضا کریٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے میں ہپوکریسی یا منافقت کی تشریح کس طرح سے کروں؟ جوش ملی آبادی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں کیونکہ سب لوگ جمع ہو گئے. تو ایسا تھا کہ مشاعرے میں جوش ملی آبادی ایک شعر پر بہت زور سے اپنی پاٹدار آواز میں داد دے رہے تھے، اور وہ شعر بہت یعنی اسٹینڈرڈ سے گرا ہوا انتہائی قسم کا. تو جب وہ شعر پڑھا گیا تو جوش ملی آبادی نے کہا واہ 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 واہ. تو فیض احمد فیض صاحب ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم پریشان ہو گئے. تو گھبرا کے آہستہ سے پوچھتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جوش ملی آبادی اسی واہ واہ کے دوران فرماتے ہیں واہ 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 میاں منافقت کر رہے ہیں. آپ لوگ ٹاک شو کر رہے ہیں، منافقت مت کیجیے، بچوں کو کچھ سیکھنے کا موقع دیجیے. آپ پر قومی کردار کے سنورنے اور بگڑنے ان دونوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.